تو سوچ کے تانے بانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں الفاظ پر سے قابو ختم ہو جاتا ہے، جب جملے بناتا ہوں جملے بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی مافوق الفطرت ہستی کا کلام ہے۔ دوستو 15 صدیاں گزر گئی، قرآن مجید بالکل اسی طرح جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا۔ قرآن مجید بالکل اسی طرح آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور معجزات بے شمار۔ دنیا میں زبانیں وقت کے ساتھ بدلتی ہیں۔ میں ایک کتاب لے کر بیٹھا، ایک بہت بڑا تاریخ دان ہے ٹوائن بی، اس نے تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے، انگریزی زبان میں لکھی ہے۔ میں انگریزی پڑھنا جانتا ہوں، لیکن میں نے اس کی انگریزی کی کتاب اٹھائی، میرے لیے پڑھنا ناممکن ہو گیا، اس لیے کہ آج سے 300 سال کی پہلے کی انگریزی تھی۔ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، زبان بدل گئی۔ میں نے ایک استاد سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ تم ہی نہیں، یہاں پر بہت سارے انگریز بھی یہ والی انگریزی نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن عربی زبان قرآن مجید 15 صدیاں پہلے نازل فرمایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام زبانوں کو تدریج کے ساتھ تبدیل ہونے دیا، لیکن عربی زبان کو اپنی جگہ پر قائم کر دیا گیا، ٹھہرا دیا گیا۔ یہ حفاظت قرآن مجید کی، یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک تفصیل ہے قرآن مجید کی حفاظت میں کس نے کیا کیا کردار ادا کیا۔ آپ میں سے جو حضرات اس کی معلومات حاصل کرنا چاہیں وہ ڈاکٹر محمود غازی کی محاضرات قرآنی اور علوم القرآن، یعنی اسی موضوع پر 2 علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مولانا گوہر رحمان صاحب نے لکھی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے۔ کن لوگوں نے کیا کاوشیں کی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ آج روئے زمین پر شک اور شبے سے بالا تر اللہ رب العالمین کا کلام صرف قرآن مجید ہے۔ میں نے کسی جگہ یہ بات بیان کی، ایک صاحب میرے پاس اٹھ کر آ گئے، بعد میں کہنے لگے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، توریت بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، صحیفہ ابراہیمی بھی۔ میں نے ان سے یہ بات عرض کی کہ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ توریت، زبور، انجیل، صحیفہ ابراہیمی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، لیکن وہ توریت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ انجیل جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم۔ مجھ سے کہنے لگے ایسا نہیں ہے، آپ کی تحقیق میں کمی ہے، آپ ذرا تحقیق کو آگے بڑھائیے۔ میں نے کہا چلیں جی تحقیق کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ میں نے جا کر تلاش کیا، کوئی انجیل ملی لوقا کی انجیل، دوسری ملی میتھیوس کی متی کی انجیل، تیسری ملی برناباس کی انجیل۔ لوقا، متی، برناباس یہ کون تھے؟
یہ تو ان کے پادری تھے، وہ خود نہیں کہہ رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، خود کہہ رہے ہیں یہ لوقا کی انجیل ہے، یہ متی کی انجیل ہے، برناباس کی انجیل ہے۔ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن وہ تو خود نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید پر مسلمانوں کا یہ یقین کہ یہ اللہ کا کلام اس قدر شدید ہے کہ ایک انسائکلوپیڈیا نے لکھا کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر فرمایا۔ مسلمان علماء نے پٹیشن کی، احتجاج کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، تحریر نہیں کیا انہوں نے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور میں نے اسی تحقیق کے لیے میرے ایک دوست امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو فون کیا، ان سے کہا کہ یار مجھے بائبل چاہیے۔